أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما حمد و ثنا تمام تر کبریائی بڑیائی بزرگی برتری تمام تر عطائی شہنشائی کبریائی اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالقی کائنات مالکی ارض و سما کی بابرکت اور پر رحمت ذات کے لیے اور درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء امام المجاہدین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر انقلاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت اور پر رحمت ذات کے لیے ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں بھائیوں دوستوں صاحبوں میری دلی دعا ہے میرا خالق میرا مالک ہماری آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات ہمارے والدین اساتذہ کرام محسنین اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال تمام انسانیت کی ہدایت کا نجات کا ذریعہ بنائے سبب بنائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے خاتمہ بالخیر فرمائے آمین ثم آمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو 1,00,000 تقریباً 24,000 انبیاء میں سے سب سے زیادہ جس نبی کے ساتھ پیار ہے محبت ہے الفت ہے اس کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام کے اصحاب میں سے رفقاء میں سے معاونین میں سے متابعین میں سے انصار میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جس نبی کے معاونین اصحاب انصار سے سب سے زیادہ پیار ہے ان کا نام ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب کی ایک سوچ ایک فکر ایک عقیدہ ایک منہج ایک لگن ایک پیار ایک محبت اور اس پیار محبت الفت عقیدے کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیا لیکن یہ برداشت نہ کیا کہ کوئی بات کرے اور یہ نبی کا صحابی ہے بے نمازی ہے اور یہ نبی کا ساتھی ہے یہ جھوٹ بولنے والا یہ نبی کا صحابی ہے نبی سے زیادہ اپنے مال سے پیار کرتا ہے اپنی تجارت سے پیار کرتا ہے نبی سے زیادہ یہ اپنی قوم سے اپنے قبیلے اپنے اہل سے پیار کرتا ہے قربان جائیں صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے عقیدے آپ کی محبت پر جہاں پر اللہ کے نبی کا نام آ گیا اللہ کے نبی کا حکم آ گیا اپنی اولاد چھوڑی کاروبار چھوڑے رشتہ داریاں چھوڑیاں ایک ہی رشتہ ایک ہی کاروبار ایک ہی تجارت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کافر پتہ کیا کہتے تھے قالوا انؤمنو
اور کیا ہم ایمان لے کے آئیں ان کی طرح کما آمن السفہاء، اور جس طرح نعوذ باللہ یہ ناسمجھ لوگ ایمان لے کر کے آئے؟ اور بعض تو ترجمہ کرنے والے حضرات نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے کہ کیا ہم ان بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لے کے آئے؟ وجہ کیا تھی؟ ایک ہی سوچ، ایک فکر۔ آئیں توجہ فرمائیں، 3 واقعات۔ سب سے پہلا واقعہ صحیح بخاری کتاب الجہاد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کافر، یہ منافق کیوں کہا کرتے تھے کہ یہ ناسمجھ ہیں؟ آپ بیان فرماتے ہیں غاب عمی انا سبن نظر عن قتال بدر، کہتے ہیں میرا چچا حضرت انس بن نضر آپ بدر کے غزوے میں شریک نہ ہو سکے، بدر کے غزوے میں حاضر نہ ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کرتے ہیں غبت عن اول قتال قاتلت المشرکین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلا مسلمانوں کا غزوہ ہوا، مسلمان کافروں کے لیے جہاد کرنے کے لیے نکلے، اللہ کے نبی میں شامل نہیں ہو سکا۔ یہ میری کم علمی تھی کہ میں شامل نہ ہو سکا، لیکن اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ اگر اب کافروں کے ساتھ جہاد ہوگا، کافروں کے ساتھ قتال ہوگا، آپ کا یہ انس بن نضر اس طرح سے جہاد کرے گا، اس طرح سے تلوار چلائے گا، عرش معلیٰ کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کے ساتھ فخر کریں گے، یہ میرے انس بن نضر کو دیکھو کس طرح جہاد کر رہا ہے۔ یہ باتیں ادا ہوئیں، تھوڑا سا وقت گزرا، عرصہ گزرا، احد کا میدان سج گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، احد کے میدان میں آئے، تلوار پکڑی اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اکھڑے۔ حضرت سعد بن معاذ کو دیکھا، آپ غزوے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ حضرت انس بن نضر نے فرمایا الجنت ورب النضر انی اجد ریحها من دون احد۔ آپ نے فرمایا سعد بن معاذ کہاں جا رہا ہے؟ مجھے اللہ کی قسم ہے مجھے احد کی گھاٹیوں میں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ لڑتے لڑتے اتنا لڑے، اللہ تعالیٰ نے احد میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ نبی معظم علیہ السلام جب غزوہ فتح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، آپ نے فرمایا شہداء دیکھو، غازیان اسلام دیکھو۔ دیکھا گیا، اللہ کے نبی بڑے بے چین اور بے قرار نظر آئے۔ عرض کی یا رسول اللہ خیریت؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اور مجھے میرا انس بن نضر نظر نہیں آ رہا، وہ کدھر گیا؟ میں غازیان اسلام میں دیکھتا ہوں، مجھے انس بن نضر نظر نہیں آتا، اور اگر میں شہداء میں دیکھتا ہوں مجھے پھر بھی نظر نہیں آتا۔ پھر دیکھا نظر نہیں آئے۔ اللہ کے نبی بڑے بے قرار ہوئے۔ آپ نے فرمایا زمین نگل گئی، آسمان کھا گیا، اور میرا انس بن نضر کدھر ہے؟ ابھی یہ بات ہوئی، ایک با پردہ عورت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے میں دیکھوں کہ انس بن نضر کدھر ہے۔ آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ عرض کرتی یا رسول اللہ میں انس بن نضر کی بہن ہوں۔ اور آپ کو پتا ہے بہنوں کا بڑا پیار ہوتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے۔ دعا کریں اللہ رشتہ داریاں جوڑ کے رکھے۔ غزوہ حنین کا موقع آیا، دل کے دروازے کھول کے یہ بات سننی ہے، اپنے چھوٹی چھوٹی بات سے لڑائیاں جھگڑے بہنیں وہ گئیں، یہ گیا، دروازے بند۔ غزوہ احد میں فتح ہوئی، قیدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک بڑھیا، وہ پوچھتی ہے مجاہدین سے مجھے یہ تو بتلاؤ تمہارے سردار کا نام کیا ہے؟ کہتے ہمارے سردار کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کون ہے؟ کہتے ہیں عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ اس کے باپ کا نام ہے، بنو ہاشم سے اس کا تعلق ہے۔ یہ بڑھیا سنتی جا رہی ہے، کھلتی جا رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کہتی ہے میری ایک التجا ہے، مجھے ایک دفعہ اس محمد سے ملنے تو دو۔ کہتے تو نے کہنا کیا ہے؟ وہ کہتی بس یہ میری اپنی بات ہے۔ کہتے ہیں اچھا بات کرتے ہیں۔ بڑھیا نے کیا کیا؟ آوازیں لگانی شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا، آپ نے فرمایا صحابہ یہ آوازیں کون دے رہا ہے؟ یا رسول اللہ ایک بڑھیا ہے، وہ کہتی ہے میں نے آپ کے سردار سے ملنا ہے۔ آپ نے فرمایا لے کے آؤ۔ جب وہ بڑھیا آئی
اس نے اللہ کے نبی کو غور سے دیکھا، کبھی سر کو دیکھا، کبھی پاؤں کو دیکھا، کبھی دائیں بائیں گھوم کے دیکھا، کبھی ہاتھوں کو دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا دیکھتی ہے ماں؟ کہتی ہے وہی چہرہ، وہی ہاتھ، وہی پاؤں، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں۔ عرض کرتی اللہ کے نبی میں آپ کی رضائی بہن شیمہ ہوں، میں حلیمہ کی بیٹی ہوں، میں بنو سعد قبیلے سے ہوں، میں آپ کو اپنی گود میں لٹایا کرتی، آپ کھیلا کرتے، میں آپ کو انگلی کے ساتھ چلا کر میں بنو سعد کے قبیلے میں چلنے کے لیے تیار کیا کرتی۔ یا رسول اللہ مجھے بھول گئے؟ یا رسول اللہ اگر ابھی بھی پہچان نہیں آئی یہ دیکھیں، اپنے بازو سے کپڑا اٹھایا۔ کہتی اللہ کے نبی آپ نے کھیلتے کھیلتے ادھر میرا یہ بازو بھی چبایا تھا، یہ آپ کے دانتوں کے نشان موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، اللہ کے نبی رو پڑے، اللہ کے نبی خیمے میں لے کے آئے، اللہ کے نبی نے اپنی کملی والی چادر پہ بٹھایا۔ آپ نے فرمایا بہنا اب بتا جو کہتی ہے تیرا بھائی کرتا جائے گا۔ یا رسول اللہ مجھے آزاد کر دو۔ بہنا کر دیا۔ یا رسول اللہ میرے قبیلے کے آزاد کر دو۔ آپ نے فرمایا کر دیا۔ بلایا ساتھیوں کو، یہ میری بہن ہے، عزت کے ساتھ لے کے جاؤ، اونٹ بھی دو، زیادہ راہ بھی دو، اور قبیلے تک چھوڑ کے بھی آؤ۔ اور ساتھ کا بہنا یہ نہ سمجھنا تیرا بھائی چلا گیا، جب بھی آواز دے گی تیرا بھائی محمد دوڑتا ہوا تیری زبان پر تیری آواز پہ لبیک کہتا ہوا آئے گا۔ یہ بہنوں کا پیار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، مجھے انس نظر نہیں آتا۔ بہن آئی، یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں میرا وہ بھائی ہے۔ جا کے دیکھا، شہداء میں سے کیسا لاشا، چہرے کے اوپر بھی تلواروں کے نشان، جسم کے اوپر بھی تلواروں کے نشان، ایک ایسی میت سر سے لے کر پاؤں تک خون میں لت پت ہے، کوئی بھی جسم کا ایسا حصہ نہیں کہ جس سے پتہ چلے یہ کون ہے۔ جب انس بن نضر کی بہن اس لاش کے میت کے پاس آئی، آ کر کے کٹی انگلیاں دیکھی، ان کو اپنے ہونٹوں سے بوسہ دیا، قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا اخی انس بن نضر، یا رسول اللہ یہی میرا بھائی انس بن نضر ہے۔ اسی لیے تو وہ کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ نہ سمجھ ہے، دیکھتے ہی نہیں اپنا تن من دن قربان کر دیا اس نبی کے اوپر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امیہ کے بارے میں پتہ ہے نا آپ کو، حضرت بلال کا زمانہ جاہلیت میں وہ سردار ہوا کرتا تھا، مالک تھا۔ اتنا مارا، بیوی کہنے لگی، کہتی ہے کوئی ترس کھا اس کے اوپر، رحم کر۔ کہتا ہے کہ جان چھڑا لینی ہے، لیکن آج تو یہ دیکھے گی اس سے جان بھی چھوٹ جائے گی اور پیسہ بھی بڑا ملے گا۔ وہ کس طرح؟ وہ کہتا ہے کہ تو دیکھنا آج ہوتا کیا ہے۔ عصر سے پہلے اس نے آگ جلائی، لکڑیاں جلائیں، اس کے کوئلے بنائے، ایک پتھر لے کر کے آیا۔ جب عصر کا وقت ہوا، حضرت بلال کو بے لباس کیا، کوئلوں کے اوپر لٹایا، جسم کے اوپر بھاری پتھر رکھا۔ حضرت بلال کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بڑا بے چین ہوا۔ ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نکلے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا نا تو ان کی جو بیوی تھی نا امیہ کی، وہ دروازے کے پیچھے چھپ کے دیکھ رہی تھی کہ میرا خاوند کرتا کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے، آپ نے فرمایا الا تتق اللہ فی ھذا المسکین، اے اللہ کے بندے اس پر رحم کھا، اللہ سے ڈر جا۔ وہ کہتا ہے تیری وجہ سے سب کچھ کرتا ہے، اگر تجھے اس سے اتنا ہی پیار ہے جا پھر اسے مجھ سے خرید لے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ہاں سودا کر میرے ساتھ، کر سودا، کتنے پیسے لے گا؟ وہ کہتا ہے وہ آپ کا غلام قسطاس ہے وہ بھی لوں گا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا دے دیا۔ ایسے صرف قسطاس غلام نہیں، اس کی بیوی بھی چاہیے، بیٹی بھی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا لے جا۔
کہتا ہے ایسے ہی بس نہیں 200 دینار بھی لوں گا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا جا لے جا۔ قال افعل، جو کہتا جائے گا ابو بکر کرتا جائے گا۔ بیوی پیچھے سے ہنس رہی ہے، کیسا یہ ناسمجھ بندہ ہے، کالے حبشی غلام کے لیے سب کچھ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، سب کچھ دے دیا۔ بلال کے سینے سے پتھر اٹھایا، جسم کوئلوں سے جلا ہوا، جسم کے اوپر نشان پڑے ہوئے، خون نکل رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے لباس دیا۔ اسی حالت میں اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی دیکھ کر مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آج کیسا معاملہ ہوا؟ یا رسول اللہ اس طرح ہوا، قسطاس بھی گیا، بیوی بھی گئی، بیٹی بھی گئی، 2000 دینار بھی گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر میرے پاس آ۔ جی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تو نے بلال کو آزاد کیا ہے، اللہ نے بلال کے ہر جوڑ کے بدلے تیرے ہر جوڑ کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہتے ہیں ایسے ناسمجھ کی طرح کہ جو دیکھتے نہیں، دنیا کا مال بھی جاتا ہے، دولت بھی جاتی، غلام بھی جاتے ہیں، صرف ایک ہی نقطہ، ایک ہی محبت، اور اس کا نام ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد میں یہ حدیث میں نے پڑھی، حوالہ میرے پاس لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرمائے، اللہ کے نبی کے پاس ایک آیا، آنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو کھجور کا ایک درخت ہے نا، وہ اگر مجھے اس کا مالک دے دے، میں نے دیوار بنانی ہے، وہ دیوار میری اچھے طریقے سے بن جائے گی، وہ مجھے کھجور نہیں دے رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، آپ نے فرمایا آتیہا ایاہ بنخلۃ فی الجنہ، آپ نے فرمایا اے میرے ساتھی یہ کھجور تیری ہے؟ جی۔ آپ نے فرمایا یہ کھجور تو میں محمد کو دے دے، اس کھجور کے بدلے مجھ سے تو اللہ کی جنت لے لے۔ فابا، وہ کہتا میں نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، حضرت ابو دحداء کو پتا چلا کہ اس نے یہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، نہ آگے دیکھا نہ پیچھے، نہ بیوی سے پوچھا نہ رشتہ داروں سے پوچھا، دوڑ کے گئے کھجور کے مالک کے پاس، اس سے کہنے لگے تجھے پتا ہے کہ میرا 600 کھجور کا درخت ہے مدینے میں، اور ایسا پھلدار درخت ہے سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے۔ حضرت ابو دحداء کہتے ہیں تجھے یہ بھی پتا ہے نا کہ میری جو کوٹھی، جو میرا بنگلہ، جو میرا محل ہے، وہ بھی اسی باغ کے اندر ہے؟ کہتے ہاں مجھے پتا ہے، نہریں لگتی ہیں، پانی ہے، ہر ایک چیز اس میں موجود ہے۔ حضرت ابو دحداء فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس طرح کر، وہ ایک کھجور کا درخت تو مجھے دے دے، مجھ سے 10 کھجور کے درخت اس باغ سے لے لے۔ اس کے دل میں خیال آیا پتہ نہیں کون سا نیچے خزانہ دفن ہے، وہ کہنے لگا میں نہیں دوں گا۔ حضرت ابو دحداء نے فرمایا 20 لے لے، وہ کہتا ہے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا 40 لے لے، کہتا ہے نہیں دوں گا۔ حضرت ابو دحداء نے فرمایا آدھا وہ باغ لے لے، میرا گھر بھی لے لے، وہ کہتا ہے نہیں دوں گا۔ حضرت ابو دحداء نے فرمایا پھر میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، وہ ایک کھجور ابو دحداء کو دے دے، وہ 600 کا درختوں کا بنا ہوا باغ، میرا محل، سب کچھ لے لے۔ وہ کہتا ہے ہاں اب سودا ٹھیک ہوا ہے۔ جلدی جلدی آئے، آگے کہتے ہیں قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ابتعت النخلۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ایک درخت تھا نا، وہ میں نے خرید کے آپ کو دے دیا، جس کو مرضی دے دیں۔ آپ نے فرمایا کیسے خریدا؟ یا رسول اللہ وہ 600 کا 600 درخت، وہ میرا باغ، وہ میرا گھر، اس ایک درخت کے بدلے میں نے دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آپ کے اصحاب موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم من عذق رداء لأبی الدرداء فی الجنہ، آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ان کھجوروں کے بدلے اللہ نے ابو دحداء کو جنت میں محل بھی دے دیا، اور اس کی کھجوروں کے بدلے اعلیٰ کھجور کے درخت بھی دیے۔ میں محمد دیکھ رہا ہوں کہ ان کے خوشوں کے جو پھل ہیں اس طرح لٹک رہے ہیں، اس طرح لٹک رہے ہیں۔
حضرت ابو دحدہ فرماتے ہیں مرارن، اللہ کے نبی نے بار بار فرمایا، جب میں نے خوشخبری سنی میں دوڑ کے اپنی بیوی کے پاس گیا جو ابھی باغ کے اندر تھی، میں نے کہ اللہ کی بندی ام دحدہ جلدی جلدی باہر آ جا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ کہتے اللہ کی بندی اس باغ کے بدلے اللہ کے نبی سے ہم نے جنت کا سودا کر لیا۔ تو بی بی کے الفاظ کیا تھے؟ کہتی رابح البیع یا ابا دحدہ، کہتی ابو دحدہ بڑا نفع بخش سودا کر لیا، اور بڑا اچھا سودا کر لیا، بڑا بہترین سودا کر لیا۔ یہی پہ بس نہیں، ایک دو بچوں کو گود میں اٹھایا، ایک کو انگلی کے ساتھ لگایا، جو چھوٹا بچہ تھا ہاتھوں میں کھجوریں کھا رہا ہے، ام دحدہ نے ہاتھ سے کھجوریں نیچے پھینک دی، کہنے لگی بیٹا ان کھجوروں کے بدلے ہم نے اللہ سے کھجوروں کا سودا کر لیا ہے۔ یہ کیوں کہتا ہے؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہتے یہ نا سمجھ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، یہ نا سمجھ نہیں، بڑے سمجھدار ہیں، انہوں نے اپنے ایک ایک لمحے کے بدلے اللہ سے جنت کے سودے کر لیے۔ اللہ ہمیں ایسا کر دے، اللہ ہمیں ایسا کر دے، اللہ ہم پر رحم نازل فرمائے، اللہ تعالی ہم پر کرم نازل فرمائے، اللہ معاملات آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میرے محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، آج کے جمعے میں ہم نے اس بات کو سمجھا کہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تن من دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے قربان کر دیا۔ ایک ہی سوچ، ایک ہی فکر، ایک ہی منہج، ایک ہی عقیدہ، اور اس کا نام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آج ہم بھی اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا عقیدہ، اپنا منہج، اپنی تجارت، اپنا کاروبار، اپنی نوکریاں، سب کچھ اس نبی کے طریقے کے مطابق کر لیں، الحمدللہ آج اللہ وہی ہے جو اس وقت تھا۔ اللہ ہمیں بھی وہ آسانیاں انشاءاللہ عنایت فرمائیں گے، اللہ ہم پر بھی رحم نازل فرمائیں گے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام میرے دوست، میرے بھائی مسجد کے لیے تعاون بھی کیا کریں جس طرح پچھلی دفعہ کیا، الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، جان میں، رزق میں، اولاد میں برکت نازل فرمائے، اور یہ ساتھ والی جگہ بھی انشاءاللہ ہم خریدیں گے، تمام ساتھی اس کے لیے بھی اپنے ذہن تیار کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساتھ والی جگہ اس کے لیے وسائل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسے احباب مخیر حضرات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ ہمیں ملائے کہ ہماری یہ مسجد کی توسیع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، جو اللہ کے گھروں کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر خوشحالی نازل فرمائے، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك علما نافعا
وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء ولسانا ذاكرا شاكرا وقلبا خاشعا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.